ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں، تو بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے۔ تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے۔ تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں۔ عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی جانے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ فاتو حرفکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس، اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، میں دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے۔ تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے۔ تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے۔ تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا، اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے، تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا۔ یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمائے نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہے۔ کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے، تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا، تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں
ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ جن کو نہیں سمجھ میں آتا وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اگر دنیا میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ کون سی کتاب ہے جو دنیا میں بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے تو کیا نام آئے گا؟ کوئی ایک کتاب بھی ایسی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آتی اور آپ پڑھتے ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا جس کو انگلش نہ آتی ہے وہ انگلش کی کتاب پڑھ رہا ہو، انگلش نہ آتی اور انگلش بول رہا ہو؟ ایک آدمی کسی کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا تجھے انگلش آتی ہے؟ اس نے کہا آتی ہے، تم ہی بات کر، اس کے سامنے تو بول لے گا جس کو نہیں آتی۔ اگر یہ سوال اٹھے نا کہ دنیا میں کوئی ایک کتاب ایسی ہے جو بغیر سمجھے بھی لوگ پڑھتے ہوں، قرآن کے علاوہ ایسی کوئی کتاب، بھائی اتنی محبت دے رہے ہو اس کتاب کو، اور ایک نہیں کروڑوں انسان۔ دوسرا سوال اگر یہ اٹھے کہ اچھا یہ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ کے اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا قرآن کو؟ کوئی ہوگی قرآن کے مقابلے میں؟ سمجھ کے جتنا قرآن کو پڑھا جاتا ہے اتنا کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا جاتا۔ اگر آپ کے دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کے لیکچر اتنے زیادہ ہوں جتنے قرآن کے ہیں، بھائی کسی کتاب میں ممکنہ صورتیں یہی بنتی ہیں نا اس کی شہرت کے لیے۔ بھائی کتاب کی خاصیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ فروخت ہوئی، لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا، اس کتاب کو ایوارڈ ملا ہے سب سے زیادہ فروخت ہوئی، اس کتاب کو ایوارڈ ملا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے، اس کتاب کو ایوارڈ ملا ہے کہ اس نے دنیا میں سب سے زیادہ چینجنگ کی ہے، اس کتاب کو ایوارڈ ملا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے، اس کتاب کو ایوارڈ ملا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ حفاظت کی گئی ہے۔ اگر اس بیس پر کتابوں کو ایوارڈ ملنا شروع ہوں تو ایوارڈ ختم ہو جائیں گے، قرآن کے معجزے ختم نہیں ہوں گے۔ سب سے زیادہ دنیا میں فروخت ہونے والی کتاب کون سی ہے؟ ذرا سوال کا جواب دیں آپ لوگوں نے جلدی۔ قرآن۔ اور سب سے زیادہ کا مطلب اتنی زیادہ کہ اس کا دوسروں کے مقابلے میں کوئی ریشو نہیں ہے، یعنی ایسے جیسے دو ٹیمیں کھیل رہی ہوں، ایک 0 پہ آؤٹ ہو گئی ہو دوسری ٹیم، اور پہلی ٹیم جو وہ سینکڑوں رن بنا کے آؤٹ ہوئی ہو، کوئی مقابلہ ہوا کیا؟ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ سمجھ کے پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ انسانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی، یہ وہ کتاب ہے جس نے ایک دفعہ کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ایک آیت ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے۔ 1400 سال سے اس حکم پر ایسا عمل ہو رہا ہے، پوری دنیا میں رمضان آتے ہی یہ تہلکہ مچ جاتا ہے۔ اس کتاب نے ایک دفعہ کہا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، پوری دنیا میں ہر جنگل، کوئی جنگل ایسا نہیں ہے جہاں مسجد نہ ہو، جہاں نماز نہ ہوتی ہو۔ اس کتاب نے کہا کہ اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا، کہ اذان کہا کرو۔ پوری دنیا میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں اذان کی آوازیں فضاؤں میں نہ گونج رہی ہوں۔ اس کتاب نے ایک دفعہ کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف کیا کرو۔ لاکھوں لوگ ہر سال اس وقت سے جا رہے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ تو انسانی زندگی پر اتنے اس کتاب نے ایک دفعہ کہا کہ ماں باپ کو اف نہ کیا کرو۔ جن کے پاس یہ کتاب نہیں ہے ان کے ماں باپ اولڈ ہاؤس کی زینت بنتے ہیں، جن کے پاس یہ کتاب ہے وہ بڑھاپے میں ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ گورے کے کہنے سے کر رہے ہیں، وہ قرآن کے حکم سے کر رہے ہیں۔ گورے کے پاس نہیں ہے، ماں باپ بھی اس کے پاس بولو نہیں ہے۔ تو اس کتاب کے ایک ایک حکم کو ہم دیکھتے ہیں، جتنا انسانی زندگی پہ اثرات اس کتاب نے ڈالے ہیں دوسرے کسی کتاب نے نہیں ڈالے۔ جتنا احترام اس کتاب کا کیا جاتا ہے کسی کا نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جسے بے وضو ہاتھ لگانا جرم سمجھا جاتا ہوں ہے؟ بھائی کروڑوں لوگ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک کتاب ایسی بتاؤ جس کو لوگ کھڑے ہو کے سنتے ہو گھنٹوں گھنٹوں۔ میں یہاں بڑے سے بڑے اسکالر کی کتاب کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دوں، آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہو، اس میں کہانیاں بھی بڑی دلچسپ ہوں، تھوڑی دیر میں آپ بولو گے یار بٹھا دو یار۔ لیکن یہ واحد کتاب ہے، لاکھوں لوگ مسجد حرام کے گرد گول دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اس قرآن کو سنتے ہیں۔ تو بھائی یہ کتاب کا کسی کتاب سے مقابلہ ہوگا تو جتنی چیزوں میں آپ قرآن کو کمپیئر کریں گے ہر جگہ قرآن کا پلڑا بھاری نہیں، بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ تو کیا بات ہے بھائی۔ اچھا ایک بات کر کے بس میں بات کو سمیٹتا ہوں، جس قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے نا اس میں ہر خوبی ہے پھر بھی برباد، اخلاقی برائیاں ان میں عروج پر ہیں۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں بس پھر بیان کو سمیٹتا ہوں میں۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ماشاءاللہ یہاں سب پڑھے لکھے لگ رہے ہیں مجھے، آپ
چرس کے خلاف نا آپ نے ایک مہم چلانا شروع. چرسی اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیں. چرس کی بات آنے سے تھوڑا چہرے پہ رونق ہے. استغفر. اچھا مجھے لگا کہ کچھ آپ بیان میں تو نہیں پیتے. ویسے ایک مثال دیں. مجھے آپ بتاؤ, آپ کے گھر کوئی چرسی آیا رشتہ لینے کے لیے, آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ یہ کرتا ہوں. آخر میں بیٹا اور کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے؟ بس انکل ایک چیز ہے, میں چرس کی. آپ دو گے اس کو اپنی بیٹی؟ دفاع ہو یہاں سے. جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے نا, اللہ کی کتاب نہیں, انسان کو انسان کا بچہ صرف قرآن بنا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. جس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے نا, وہ سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے اچھا, وہ اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, وہ اچھا تاجر بھی بن سکتا ہے, لیکن وہ اچھا انسان, یہ قرآن کا دعویٰ ہے, یہ میں نہیں باتیں کر رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی پورا جاپان, پورا امریکہ, پورا یورپ, ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے, تو وہ اتنے اچھے انسان کیسے بن گئے؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ نہیں آتا؟ بھائی ان کے پاس تو قرآن نہیں, تو وہ اتنے اچھے کیسے بن گئے؟ اور ہمارے پاس تو قرآن ہے. پوری دنیا میں ہم رسوا اور ذلیل ہیں یا نہیں ہے؟ اس میں تو میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہو سکتی. بین ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ہم. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھائی کو ایکسپلین بھی صرف قرآن نہیں کہ اچھائی کس. اگر آپ قرآن سے نہیں لیتے نا اچھائی کا مطلب, تو دنیا دو جرم کرتی ہے. ایک اچھی ہوتی نہیں ہے, دوسری وہ برائی کو اچھائی کا لیبل لگا کے ہمیں بیوقوف بناتی ہے. اب وہ میں چرس کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھو علاقے کے کچھ چرسی آ گئے, آپ نے بھگا دیا, بھائی دفاع ہو یہاں سے. اب ہوا یہ کہ اسی چرس کی عادت پڑھے لکھے لوگوں کو ہو, جو دنیا کو تہذیب سکھایا کرتے تھے. اب پتہ ہے کیا ہوگا؟ اب لوگ انگلی اٹھائیں گے, یار تم خود چرس پیتے ہو اور ہمیں تہذیب سکھاتے ہو. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو وہ چرس چھوڑ دیں گے کہ یار ہم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, ہم اس سے بدنام ہو رہے ہیں. لیکن اس چرس کو چھوڑنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے تھی پاورفل, وہ ان کے پاس نہیں تھی. لہذا وہ چرس چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ سب مل کے یہ کریں گے کہ برائی کی فہرست سے چرس کو نکال دیں گے. اب وہ کیا کریں گے؟ چرس, جی ہاں میں کہنے 15 منٹ بیان اور کریں, مختصر کرنے کا. ہاں کھانے کو چرس کے بعد تو کھانا ہی ہے جی. تو ہوگا کیا؟ اب علاقے کے جب سمجھدار لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں نا, تو دنیا میں کوئی تہذیب یافتہ آدمی چاہتا ہے کہ میری طرف برائی کی نسبت ہو, لوگ مجھے برا بلا کہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا یہ. تو وہ کیا کریں گے؟ چرس کی پیکنگ چینج کر دیں گے, چرس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ کر دیں گے, اور چرسیوں کو گندے نالوں سے نکال کے وہ کہیں گے یار تمہاری وجہ سے ہمارا امیج دنیا میں خراب ہو رہا ہے, سب دیکھتے ہیں وہ دیکھو گندے نالے میں پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. بلکہ اس کے لیے بڑے بڑے ہوٹل کھولیں گے, بڑی خوبصورت جگہ ہوں گی, اور بڑے بڑے مالدار اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بیٹھ کے چرس لیا کریں گے. تھوڑے دنوں میں چرس کا امیج دنیا میں اتنا اچھا ہو جائے گا, لوگ کہیں گے یہ ترقی یافتہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ پیتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسا دماغ خراب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, ایسا پروپیگنڈا ہوگا کہ آپ کے گھر ایک شخص آئے گا, آپ اس سے کہیں گے بیٹا چرس بھی پیتے ہو؟ ہم رشتہ اس صورت میں دیں گے کہ چرس پیتے ہو کہ نہیں پیتے. وہ جواب میں کہے گا انکل میں چرس نہیں پیتا. آپ کہیں گے دقیانوس آدمی, لگتا ہے مولویوں میں بیٹھتا ہے اور وہی پرانے خیالات ہیں اس کے, مذہبی آدمی ہے اور تو خود بھی نہیں پیتا, لگتا ہے ہماری بیٹی کو بھی نہیں پینے دے گا. ہم نے ایسے فنڈامنٹلسٹ اور ایسے بنیاد پرست کٹر قسم کے مولویوں کو اپنی بیٹی ہم نے نہیں دے گی. یہ پروپیگنڈے کا اثر ہوگا. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. دنیا میں جتنی گندی غیر اخلاقی حیوانوں والی صفات ہیں وہ ان لوگوں میں ہے, اس سوسائٹی میں جن کے پاس قرآن نہیں ہے. نشہ کرنا انسانوں پہ سوٹ کرتا ہے کیا؟ جن کے پاس مذہب نہیں ہے سب شراب پیتے ہیں. آپ تو گئے ہوں گے باہر ملکوں میں, آپ نے جا کے دیکھا ہوگا, پھر بھی اچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب یافتہ قومیں شراب پی رہی ہیں. شرابی ہونا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ جو سب پی پھر بھی اچھے. جاپانی سب شراب پیتے ہیں پھر بھی بہت اچھے, کیونکہ ٹرینیں بہت فاسٹ چلتی ہیں, لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ. یار اتنی بڑی برائی ایک سوسائٹی میں ان کے آ گئی ہے شراب کی, اس کے بعد بھی بہت اچھے ہیں. ہم نہیں پیتے پھر بھی بہت برے ہیں. زنا کرنا بغیر نکاح کے عورت کے ساتھ ریلیشن, یہ انسانوں کا کام ہے یا گدھے گھوڑوں کا کام ہے؟ گدھے گھوڑے شادی کرتے ہیں؟ یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے جو کسی مذہب میں حلال نہیں رہا, ماضی میں کسی مذہب میں حلال نہیں. ہم جب فقہ کی پرانی کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الزنا حرام فی الادیان کلھا, زنا کو پوری دنیا میں کوئی بھی لیگل نہیں کہتا. یہ اس دور کی بات ہے. انہوں کے پاس سے جب قرآن ہٹا, مذہب ہٹا, یہ سب زناکار بن گئے. لیکن اس گندگی جو گدھے گھوڑوں کا کام تھا, جو انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی, اس کا نام چینج کر دیا, اسے بھی ایک رشتے کا نام دے دیا کہ جب دونوں راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے بھائی,
اس سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. باپ ختم, چچا ختم, ماموں ختم, بہن کا رشتہ ختم, سنگل مدر, اتنے ولد الزنا بچے, اور سنگل مدر باپ ہی نہیں ہے ان کا. لیکن اس سوسائٹی نے ان سب چیزوں کو کیا کر دیا؟ لیگل. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھائی؟ یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ تھا یہ زنا. گدے گھوڑوں میں اور انسانوں میں فرق ہی یہی ہے کہ انسان ایسے نہیں ہے کہ جب چاہو جس سے چاہو ریلیشن قائم کر لو. اتنی بڑی اخلاقی برائی اس سوسائٹی میں آئی ہے, لیکن پھر بھی وہ انہوں نے کہا ہم بہت اچھے ہیں, کیونکہ زنا برائی کی فہرست میں آتا ہی نہیں. جو اخلاقی برائیاں آتی گئی نا, بجائے اس کے کہ ان برائیوں کو چھوڑتے, ان برائیوں کو برائیوں کی فہرست سے کیا کرتے رہے؟ آؤٹ کرتے. دو چار مثالیں اور دوں گا کیونکہ کھانے میں آپ لوگ کا انتظار ہو رہا ہے. مجھے بات بتاؤ, اخلاق, گورے اخلاق میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت بول لینا, نائس ٹو, تھینک یو. ہمارے ہاں گالیوں سے بات شروع, گالیوں پہ بات, بدتمیز قوم ہے, بہت بدتمیز. انگریز جب بھی بات کریں گے گلے پھاڑ پھاڑ کے, تو میں ہوں جو گلا پھاڑ رہا ہوں, مولوی ہوں. انگریز اسی بات کو بڑی انگلش میں سمجھائے گا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے. لیکن میرے بھائی کوئی تمیز, جس کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق ہونے چاہیے تھے تمہارا باپ اور تمہاری ماں, اس کا مقدر کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس. آپ دوستوں سے لڑ رہے ہو لیکن اپنے باپ کو گھر میں رکھ کے اس کے پاؤں کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہو. یہ حوصلہ ہم دیسیوں میں اور آپ دیسی ہو, یہ انگریز میں یہ حوصلہ بولو نا نہیں. ایسے اخلاق کی ایسی کی پھوٹیں, ایسی کی تیسی. کمبختو, جو کرنے کا کام تھا, جو باپ ہے تمہارا, جو تمہاری ماں ہے جس نے تمہیں جنا, تمہیں دودھ پلایا, جو تمہارا سب سے مقدس رشتہ ہے, اس کو گھر میں رکھتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے اور تم نائس ٹو میٹ یو اور تھینک یو کر کے ہمیں الو بنا رہے ہو. ریلیشن کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ انسانیت سکھاتا ہے. سب سے پہلے خالق جس نے تمہیں پیدا کیا, سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ خالق سے. گورے نے خالق کو سوسائٹی سے نکال دیا, گاڈ کو. کیسے نکالا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے انسانیت, سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے, مذہب کا رشتہ بعد میں. سب سے پہلے ہم انسان ہیں. بھائی یہ بڑا زہریلا نعرہ ہے, بولو سب سے پہلے خالق مخلوق کا رشتہ ہے, پھر مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں. یہ ایسے جیسے آپ اپنے باپ کی نہیں مان رہے ہو اور بولو ابو بہن بھائیوں کا رشتہ سب سے پہلے, باپ کا رشتہ بعد میں. ابا رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ اس کا لیبل چینج کر دیا. خدا کو سوسائٹی سے نکالنے کے لیے یہ تو کہہ نہیں سکتے تو خدا کا رشتہ بعد میں, مخلوق کا پہلے, کہ مذہب بعد میں مخلوق پہلے. بھائی مذہب کا نکالنے کا مطلب گاڈ کو اپنی سوسائٹی سے کیا کرنا ہے؟ آؤٹ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا, میں تمہیں کھلاتا ہوں. پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں جو دودھ آ جاتا ہے, یہ سافٹ ویئر ماں کی باڈی میں نے انسٹال کیے. یہ ڈارون کے بندر کی پیدائش نہیں ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. خدا کے انکار کے لیے سب کچھ بندر کے کھاتے میں ڈال دیا, خود بخود بنے. بگ بینگ تھیوری ٹھیک ہے, وہ تھیوری غلط نہیں ہے بھائی. وہ مادہ کہاں سے آیا جس میں یہ دھماکہ ہوا تھا؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا قیامت تک کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. گھماتے رہتے ہیں بات کو, پہلے یہ سیل بنا, یہ سیل. بھائی خود سے کیسے بن گیا؟ پہلی دفعہ کیسے بن گیا؟ اس کا جواب پی جائیں گے. کیوں؟ خدا کو سوسائٹی میں ان کیا تو مذہب کو بھی ان کرنا پڑے گا. اس کو ایسا نکالا ہے سوسائٹی سے باہر. پھر بھی کیا ہے؟ بہت بولو, خالق کو نکال دیا سوسائٹی سے. پھر مخلوق میں جو سب سے قریبی رشتے تھے, جن کو سب سے زیادہ ان ہونا تھا, وہ سب سے زیادہ آؤٹ. جس کو سب سے زیادہ آؤٹ ہونا تھا, وہ سب سے زیادہ ان. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ماں کو ان ہونا چاہیے تھا, وہ کیا کر دی؟ آؤٹ. باپ کو ان ہونا چاہیے تھا, اس کو ایسا کر دیا کہ آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں, ہوتا ہی نہیں. باپ جن کے ہوتا ہے وہ آؤٹ کر دیتے ہیں, بہت سو کے ہوتا ہی نہیں, سنگل مدر پہ چل رہے ہوتے ہیں بیچارے. بہن کو ان کرنا چاہیے تھا, اس کو کیا کر دیا؟ آؤٹ. بھائی کو ان کرنا چاہیے تھا, آؤٹ. گرل فرینڈ جو گدے گھوڑ والا رشتہ ہے, اس کو سب سے زیادہ کیا کر دیا؟ کوئی گورا, کوئی غیر مسلم گرل فرینڈ کے بغیر نہیں ہو. اور اس سے بھی زیادہ اخلاقی جرم جس پہ انسانیت جتنا روئے کم ہے, گرل فرینڈ پھر بھی عورت تو ہے نا, وہ ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا جو گدے گھوڑے بھی نہیں کرتے, جو جانور بھی نہیں کرتے. اور ایسا پروموٹ کیا کہ آپ کو نیشنلٹی ملے گی جب آپ اپنے آپ کو آپ ثابت کر دیں گے کہ میں گے ہوں. اس سے زیادہ میرا خیال ہے اخلاقیات کا کوئی زوال بولو ہو نہیں سکتا. لیکن وہ کہتا ہے پھر بھی ہم بہت بولتے کیوں نہیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے خود کو اچھا کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا. ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں, اس سے انشاءاللہ آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ایک واقعہ سنا, یہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں, 20 دفعہ, لیکن یہ واقعہ اتنا اچھا ہے کہ اگر بار بار سنایا جائے تو غلط نہیں ہے. اس سے اس سوسائٹی کو سمجھنے میں آپ کو انشاءاللہ
مدد ملی. ہمارے دوست کینیڈا میں مجھے فون کیا کہ میرے والد صاحب کراچی میں بیمار ہیں, ہاسپٹل میں ان کا علاج نہیں کروں گا کہ ہم پاکستانی ہیں, یہاں بوڑھوں کی کیئر نہیں ہوتی, بوڑھوں کا خیال نہیں کیا جاتا. انگریز بہت اچھے ہیں, کینیڈا میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے, یہاں نرسیں کی بڑی کیئر کرتی ہیں. مفتی صاحب ہم یہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں سے اچھے ہیں, ہم مسلمان ہو کے بھی بوڑھوں کا یہ خیال نہیں کرتے. ہماری نرسیں دیکھ لو بوڑھوں کے ساتھ کیسا بدترین سلوک کرتی ہیں, چھی چھی توبہ توبہ کتنے گندے ہیں مسلمان. میں نے ان سے بھائی صاحب ذرا ہاتھ ہلکا, میں نے کہا آپ چونکہ مسلمان ہیں, آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے باپ کو کراچی سے کہاں لے کے جا رہے ہو علاج کے لیے؟ کینیڈا. یہ ظرف کینیڈین میں کوئی ایک گورا دکھا دو اس کمبخت نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے باپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے گیا ہو اس کا علاج کرانے کے لیے. 100 میں شاید کوئی ایک آدھ نکل آئے, لیکن آپ کے ہاں ہمارے ہاں 100 میں 99 ایسے نکلیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی. اور میں نے کہا یہ جو نرس آپ کے ابا کی اتنی کیئر کرے گی نا کینیڈا میں, اس کو بولو اپنے باپ کی بھی کر کے سمجھا پا رہا ہوں. میں نے کہا اس کا ابا خود کہاں کسی دوسری نرس کے پاس ہو. میں نے کہا اس کو اس کیئرنگ کے پیسے مل رہے ہیں, اس کی ٹریننگ ہوئی ہے, اس کی نگرانی ہے, یہ آپ کے ابا کا اچھا ہی علاج کرے. لیکن یہ اتنی اچھی ہے نہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں. آپ اچھے ہو, آپ بہت اچھے, جس قوم کو آپ برا کہہ رہے ہو آپ اسی قوم کے فرد ہو. آپ کو اپنے باپ کا اتنا خیال ہے کہ لاکھوں روپے اپنی تنخواہوں کے آپ خرچ کر رہے ہو اپنے باپ کی فکر میں, اٹھا کے لا رہے ہو کہ یار وہاں صحیح کیئر نہیں ہوگی. اور میں نے کہا وہ جو نرس جس کو آپ برا بلا کہہ رہے ہو نا, جو آپ کے ابا کی یہاں کیئر نہیں کرے گی, اس کے بولو کیا جو سلوک میرے ابا کے ساتھ کرتی ہے گھر میں اپنے ابا کے ساتھ بھی وہی کرتی ہے؟ کہے گی نا نا نا, میں تو نرسنگ کر اس لیے رہی ہوں کہ میرا بوڑھا بیمار باپ ہے جس کو کما کے میں نے کھلانا ہے. تو بھائی بصیرت کی آنکھیں کھولو, اچھائی صرف قرآن سکھاتا ہے. قرآن کے علاوہ کسی کے پاس اچھائی کو ایکسپلین کرنے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, اور اچھائی پر چلانے کے لیے موٹیویشن نہیں ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو اچھا بنانے کے لیے, ایک اچھائی کو ڈیفائن کیا جائے, ایکسپلین کیا جائے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور پھر اس اچھائی پہ چلانا. قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین, میں سیدھا راستہ دکھاتا بھی ہوں اور سیدھے راستے پہ چلاتا بھی ہوں. جس سوسائٹی میں قرآن نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, ان کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا, تو چلیں گے کہاں سے؟ تو وہ جرم یہ کرتے ہیں کہ جو غلط راستہ ہے اس کو سیدھا کہتے ہیں اور خود تباہ ہو کے آپ کو بھی اسی ٹریک پہ چلاتے ہیں. تو اس لیے اپنے ایمان کو آپ مضبوط کرو. ہمیں کلچر میں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہم نے انگریز سے ترقی کی چیزیں لینی ہے, جو اس کے پاس ہے لے لیں, آپ فالو نہیں کرنا میرے بھائی. فالو آپ نے صرف کس کو کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو. اور انتہائی افسوس کے ساتھ آج لوگ میرے پاس کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں, گورا بچوں کی تربیت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, گورا جو ہے وہ میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ایکچولی کر کے. میں نے کہا کمبختوں کی اپنی 55 سال میں شادیاں ہوتی ہیں, یہ ہمیں میاں بیوی کے حقوق سکھائیں گے؟ ایسے رہا جاتا ہے. جن کی سوسائٹی میں ڈیورس ریشو اتنا ہے اور کمبختوں کے بچے پیدا ہوتے ہی نہیں, ہمیں بچے پالنا سکھائیں گے. تو یہ دماغ میں نا ہم نے کچھ ضرورت سے زیادہ جن بھوت مسلط کر لی. اس خول سے آپ باہر نکلیں. وہ بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے, اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے یہاں باپ صبح نکلتا ہے ٹماٹر کی ریڑھی لے کے, سارے اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ نے قرآن سے لینی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, علماء سے سیکھنی ہے. ہر چیز میں ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا. تو یہ رمضان میں اللہ ہمیں تھوڑا سا ہلا دیتا ہے کہ بھائی اسلام جیتا جاگتا زندہ مذہب ہے. جو مذہب 1400 سال تک کامیابی سے ٹائم گزار لے, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ باطل مذہب نہیں ہے, یہ انسان کی کامیابی کے لیے واحد حل ہے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, آج بھی وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے, لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ برحق دین ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں ہے, یہ اس ذات کا مذہب ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر. تو آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ اب اس کو فالو کریں, اس نعمت کی قدر کریں. کیسے فالو کرنا ہے؟ جلدی سب سے پہلے اسلام میں کیا ہے؟ 5 ٹائم بولو اللہ کے حقوق ہے, مخلوق کے حقوق ہیں. دو چیزوں کا نام اسلام ہے. اللہ سے اپنا ریلیشن اچھا کر لو, مخلوق سے اچھا کر لو ریلیشن کا نام, دوسرا نام اسلام ہے. تو اللہ سے کیسے ریلیشن مضبوط ہوگا؟ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے, رمضان کے روزے رکھنے ہیں, زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے, زکوٰۃ پابندی سے دینی ہے, جن اخلاقی برائیوں سے اللہ نے روکا, شراب ہے اس سے بول لینا بھائی بچنا ہے. آج نشے کی چیزیں بہت ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے. ڈپریشن کی کوئی سبب ہے نہیں. 4 شادیاں کی ہوئی ہوتی تو میں کہتا آپ ڈپریشن میں ہو. کیا ڈپریشن؟ تو ہم جب 4 رکھ کے بغیر چرس کے ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں, سگریٹ بھی نہیں پیتے, تو آپ کے لیے کیا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا اکیلے میں آ کے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک والا میرے پاس آتا ہے, خواتین ناراض ہو رہی ہیں, میں بہت معذرت کے اور کہتے ہیں میرے مسائل ہیں. میں نے کہا تمہارے پاس مسائل ہیں کیا مسائل؟ ایک مسئلے کو مسائل تھوڑی کہتے ہیں. سوری غلط ہو گیا.
تو خیر تو خواتین سے بھی میں کچھ گزارشات کروں گا. دیکھو جس طرح اللہ نے مردوں کو اسلام پر چلنے کا حکم دیا، بالکل اسی تاکید کے ساتھ عورت کو من ذکر او انثی، قرآن بار بار کہتا ہے جو نیکی کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت. تو عورت کو اسلام میں پردے کا حکم. آج ہماری خواتین یورپین قوموں کو دیکھ رہی ہیں، بھئی انگریز خواتین ان کا پردہ نہیں، اتنی ماڈرن، کتنی ترقی. بھائی یہ بے حیائی ہے، یہ غلط چیز ہے جس پہ آزادی کا لیبل لگا کے انہوں نے سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کی. ہم نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے. آپ مردوں کے شانہ بشانہ چلو گی، عیاشی مردوں کی بڑھے گی، آپ کی نہیں بڑھے گی. ہم نے بھی کمانا ہے جیسے مرد کماتے ہیں، ہم مرد کے محتاج نہیں ہیں. یہ غلط ہے. آپ مرد کی محتاج ہو اور مرد آپ کا محتاج ہے، دونوں کا ریلیشن لازمی ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. اسلام نے مرد کو پابند کر دیا کہ وہ جب تمہاری طرف آئے گا تو نان نفقہ وہ اٹھائے گا، جاب وہ کرے گا، تمہاری ذمہ داری وہ اٹھائے گا. آپ نے اس کو نان نفقے کی پابندی سے آزاد کر دیا. تو آزادی کہنے کو تو آپ آزاد ہو رہی ہو مرد سے، لیکن مزے کس کے ہو رہے ہیں؟ بولو نا، مزے مرد کے ہو رہے ہیں. آزاد تو وہ ہو رہا ہے. گورے نے الو بنا دیا آپ کو کہ تم بھی جاب کرو، جاب کرنے میں آزاد ہو. بھائی جاب کرنا یہ پابندی ہے، ذمہ داری ہے. ذمہ داریوں سے آزاد ہونے کو آزادی کہتے ہیں. ذمہ داریاں اپنے اوپر لادنے کو آزادی تھوڑی کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے، تم آزاد ہو، تم جیل میں چلے جاؤ، تم آزاد ہو، جیل میں جانے میں تم کیا ہو؟ آزاد. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی جیل سے نکلنا آزادی ہے، جیل میں جانا آزادی تھوڑی ہے. تو اسلام نے جو کمانے کا حکم مرد کو دیا تو مرد کو پابند کر دیا ہے، اور کمانے سے آزاد کس کو کر دیا؟ عورت کو. پھر عورت کو لباس سے آزاد کیا. ہم کیوں برقع پہننے، ہم کیوں پابندی کریں، ہم کیوں پردہ کریں؟ ہم پردے سے آزاد ہیں. آپ کے پردے سے آزاد ہونے سے عیاشی کس کی بڑھے گی؟ مرد. آج کتنی میرڈ خواتین کی کالز آتی ہیں، ہمارا مرد میاں دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے. میں کہتا ہوں کیونکہ وہ عورتیں آزاد ہیں، وہ آپ کے میاں سے گپ شپ لگاتی ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی ہیں. تو گھر کس کا تباہ ہو رہا ہے؟ برباد کون ہو رہی ہے؟ عورت ہو رہی ہے نا. مرد کے تو مزے ہیں، 20 عورتوں کے ساتھ منہ کالا کر لے گا جا کے. اسلام نے عورت کو پابند کیا کہ پردہ کرو. پردہ کرے گی عورت تو مرد اس سے ریلیشن قائم نہیں کرے گا، تو وہ بیوی کو محبت دے گا. اسلام جو بیوی ہے اس کو ویلیو دیتا ہے، اس کو پروٹوکول دیتا ہے. تو یہ نعرے ہیں، ہماری لبرل خواتین بھی نعروں سے متاثر ہوئی ہیں کہ بھئی ہم بھی آزاد ہیں. آزاد ہیں تو آزادی سے کیا ہوگا؟ مرد ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا جیسے گورے کرتے ہیں. جب عورت میں حسن ہوتا ہے مرد اس سے دوستی لگاتے ہیں. جہاں بڑھاپا آیا عورت کی ایسی کی تیسی. جاؤ ان بڈیوں کو دیکھو امریکہ میں، یورپ میں جا کے، جو بڑی لبرل انٹیاں تھیں نا کسی زمانے میں، کوئی منہ سے رال گر رہی ہوتی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو اسلام نے عورت کو حکم دیا پردہ کرو، کسی شریف آدمی سے شادی کرو، نسل پیدا کرو. یہ کل تمہارے بیٹے، یہ بہویں، یہ داماد، یہ سارا تمہارا پریوار ہے، تمہارا خاندان ہے جو تمہیں عزت دے گا. ہمارے لبرل لوگوں نے عورت کو ان تمام مذہبی پابندیوں سے آزاد کر کے ایسی غلامی میں جکڑ دیا کہ وہ سوائے مرد کی عیاشی کے اور اس کا کوئی بھی سوسائٹی میں اب کردار باقی. تو ان لوگوں کے لیبلوں سے متاثر، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. لکھا ہوتا ہے نا ہماری دوسری کوئی برانچ، تو اسلام کی بھی کوئی دوسری برانچ نہیں ہے، اسلام ہی آپ کو بتائے. تو خواتین سے گزارش کروں گا پردے کو سوسائٹی میں رہیں. عورت کی ایک حیا ہے، وقار ہے پردے میں، اس سے آپ کی بیٹیاں محفوظ ہوں گی. ماں پردہ کرے گی، بچیاں بھی کریں گی. اور یاد رکھو بچی کو چاہتے ہو نا کہ وہ میرے سامنے زبان نہ چلائے، اس کو پردہ سکھاؤ. جس بچی نے پردہ نہیں کیا وہ بولڈ ہوگی، ماڈرن ہوگی، وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب بے حیائی آتی ہے تو سب چیزوں کو لپیٹتی. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے، میں بچوں کو کہتے ہیں اسکول میں پڑھا رہا تھا، میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ. تو بیٹی انگلش میں کہتی ہے جو کام انسان خود کرتا ہے وہ خود کر سکتا وہ دوسروں سے نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ماں تو جب پانی مانگتی تھی ہم تو لڑتے تھے پانی دینے کے لیے. میری بیٹی ماشاءاللہ انگلش اسکول میں پڑھ رہی ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا پانی پلاؤ. وہ کہ ابا جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ تو سے شیکسپیئر کا کوئی قول ہوگا اس نے کر دیا ہوگا. تو میں نے ان صاحب سے کہا جس اسکول میں آپ بچے کو پڑھا رہے ہو وہاں تمیز کے علاوہ سب چیپٹر، ایک میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب نے کہا میرا بچہ میڈیکل سائنس میں پڑھ رہا ہے، تمیز سے بات نہیں کرتا. میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے، میڈیکل کالج میں، تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا میڈیکل سائنس میں تمیز کا کوئی چیپٹر اب تک میری نظر سے گزرا؟ جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس سے متعلق اس سے سوال کرے. جو پڑھ ہی نہیں رہا تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ میں نے کہا میڈیکل سائنس میں کوئی یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے؟ ابا کے حقوق، اماں کے حقوق کے نام کا کوئی چیپٹر ہے؟ تو آپ یہ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ یہ کالج میں پڑھ کے ہم سے تمیز سے بات کر لے گا؟ بھائی اس میں تمیز کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے. تمیز ٹاپک ہے قرآن کا، اسلام کا. اس کو اسلام سکھائیں گے تو بچی آپ سے تمیز سے بات کرے گی، بیٹا آپ سے تمیز سے بات کرے گا، شوہر آپ کے حقوق ادا کرے گا.
اور بیوی آپ کے حقوق ادا کرے گی. یہ چیپٹر کالج اور یونیورسٹیوں کا یا انگریز کا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو مغربی یلغار سے نہ بچایا تو کچھ تھوڑی بہت معلومات آپ کے پاس اکٹھی ہو جائیں گی. تمیز آپ کی مارکیٹ سے جملہ مکمل کر لیں. تو اگر آپ چاہتے ہو ہمارے گھروں سے تمیز اسٹارٹ ہو جائے کہ پھر آپ نہ قرآن کو پڑھیں نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جلدی سے مختصر دعا کر دو بھائی. یاسین صاحب، میاں نور رفیع، میاں نور یحییٰ، میاں نور حنیف، میاں نور اور حمید باوانی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اصل میں مجھے کسی نے ایک دفعہ پرچی دی، میں سمجھ رہا انتقال ہو گیا، میں نے مغفرت کی دعا کی، اس نے کہا بھائی زندہ ہے، اس لیے میں پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہماری حاضری یہاں قبول فرما. جن قاری صاحب نے قرآن مجید ختم کیا ان کے پڑھنے کو قبول فرما. جن لوگوں نے ان کے پیچھے تراویح میں قرآن سنا ان کے سننے کو قبول فرما. ہر حرف کے بدلے میں وہ نیکیاں عطا فرما جو جن نیکیوں کا تو نے وعدہ کیا. اس قرآن میں جتنے احکام آئے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. جن مرحومین کے نام انہوں نے دیے ہیں، یاسین صاحب، رفیق صاحب، یحییٰ، حنیف اور حمید صاحب، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اور بھی جو ہمارے اعزاء و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما. جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما. جن گھروں میں بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو دور. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ